سر سب سے بڑا پرابلم ہے پیمنٹ گیٹ ویز کا. آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جگاڑ کے ذریعے پیسے باہر سے منگوا سکتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں منگوا سکتے. وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت پیمنٹ کے 3 آلموسٹ پیمنٹ کے موڈز استعمال ہو رہے ہیں, جس میں سب سے بڑا ہے پے پال یوز ہو رہا ہے پوری دنیا میں. امریکہ, یو کے, یو ایس اے, کینیڈا میں میں نے آپ کو پیسے بھیجنے ہیں تو آپ کا پے پال اکاؤنٹ ایگزسٹ کرتا ہے اور میرا بھی کرتا ہے. تو میں آپ کا ای میل ایڈریس ڈالوں گا, میں آپ کو $10,000 $20,000 آرام سے بھیج سکتا ہوں. جیسے ویسٹرن یونین کچھ خود سے نکلنا چاہتا. سر ہماری انڈسٹری کر سکتی ہے, مطلب پاکستان کی آپ ٹیک کی ایکسپورٹس دیکھ لیں, فری لانسرز آپ کی گورنمنٹ پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. وہ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے موبائل اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایک بندہ پاکستان میں کام کر رہا ہے اور وہ آپ کی $2.6 بلین کی انڈسٹری میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وداؤٹ اے برڈن آن یو. آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک دن صبح اٹھتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں انٹرنیٹ بند کر دیتا ہوں اس میں. میرے سر 99% دوست سب ایک ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ملتا ہے, جس میں آپ کی اگر کوئی پیسیو انکم آ رہی ہو آن لائن. میرا ایک ای کامرس کا سٹور ہے, مجھے وہاں سے پیسے آ رہے ہیں اور میں پابند نہیں ہوں کہ میں کسی جگہ بیٹھ کے کام کروں. تو مجھے دنیا میں 37 ایسے ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ 1 سال کے لیے ہمارے پاس آ جائیں اور آپ ادھر آ کے کام کریں, ہم آپ کو فری میں ویزا دیتے ہیں. اور یہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہوتا ہے. اور میرے سارے دوست, کوئی یو اے چلا گیا, کوئی موریشیس چلا گیا, کوئی کہاں چلا گیا, ہر ملک دے رہا ہے. سر یہ تو کہتے ہیں فائر وال لگی نہیں ہے ابھی تک. فائر وال نہیں لگی تو پھر وہ ابھی پچھلے دنوں مریم صاحبہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ ان کی ایک تصویر تھی, قطر کے سفیر تھے کس کے, وہ ہاتھ پکڑنے والی, اور اس کی اے آئی جنریٹڈ لوگوں نے ویڈیوز بنائی, فیک ویڈیوز, جس میں وہ کچھ عجیب قسم کی ویڈیوز تھیں. تو وہ بندے اریسٹ ہو گئے جنہوں نے وہ ڈالی اپنے سوشلز پہ نا, چاہے فیک اکاؤنٹ تھا اصلی تھا. تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو وہ انفارمیشن جا رہی ہے نا کہ یہ اکاؤنٹ کس کا ہے, کس کے پاس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر گفتگو کریں گے, کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, خاص کر کمرشل سائٹ کے اوپر, مارکیٹنگ کے اندر. اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 2022-23 کے اندر امریکہ میں تقریباً $350 بلین کا جو بجٹ تھا وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تھا. پاکستان کے اندر بھی پچھلے چند سالوں کے اندر جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے جیسے ٹی وی چینل, اخبارات, تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ چیلنج ہے ان کو. لیکن ایون کنونشنل یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل ٹی وی چینلز ہیں, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے اندر ہیں یا نیوز میں ہیں یا باقی کیٹیگریز ہیں, وہاں سے بھی بزنس جو ہے وہ اب شفٹ ہو رہا ہے ڈیجیٹل کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ٹی وی چینلز ہیں, چاہے وہ نیوز کے ہیں یا باقی کیٹیگریز کے ہیں, وہ اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو ڈیجیٹل کے اوپر پروموٹ کرتے ہیں, پریزنٹ بھی کرتے ہیں, تاکہ وہاں سے بھی ریونیو جو ہے اس کو جنریٹ کیا جا سکے. ایک اور ایسپیکٹ جو اس کا ہے وہ پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے ڈیجیٹل میڈیا کا. پاکستان کے اندر پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا, بلکہ تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو گیا, 2013 کے انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی نے اس کو کافی زیادہ ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل کمیونیکیشن کے اندر باقی سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو استعمال کیا. لیکن ایک ایسپیکٹ اس کا ہے وہ ہے فیک نیوز کا. یہ پیکا کا جو 2016 میں آیا ہمارا قانون آیا, اس وقت بھی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اور اب دوبارہ انہوں نے ایک بل پیش کیا ہوا ہے جس میں پیکا کے اندر مزید اس میں کچھ امینڈمنٹس جو ہے وہ کی جا رہی ہیں, جس سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا پھر ڈیجیٹل میڈیا کی جو انڈسٹری ہے اس کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. ان تمام ایشوز کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. فہد ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ ڈیجیٹل میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں, ٹریننگز بھی کرواتے ہیں, سنو ٹی وی جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں, ان کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور ان کو تمغہ امتیاز بھی ملا ہے ان کی کارکردگی کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے. بہت شکریہ آپ کا فہد صاحب, آپ تشریف لائے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا میجک ہے ڈیجیٹل میڈیا کا جو کہ پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی اس کی اہمیت جو ہے وہ دن پہ دن بڑھ رہی ہے؟ سر اگر ہم آج سے 20 سال پہلے جائیں تو آپ کنزیوم کرتے تھے خبریں تھرو نیوز پیپرز, اور اس وقت انٹرنیٹ پوری دنیا میں تو 90s میں آ گیا تھا, لیکن پاکستان میں اراؤنڈ 2000 انٹرنیٹ کی ایولیوشن شروع ہوئی اور ویب 1.0 آیا, جس میں آپ ویب سائٹس کے تھرو
ڈیٹا کنزیوم کرنے لگ گئے. پھر 2010 کے قریب ویب 2.0 شروع ہوا جس میں انٹریکٹیو ویب سائٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمز کا عروج آیا, اور آپ کی جو کنزمپشن کی ہیبٹس تھیں وہ پیپر سے ہٹ کے وہ مین اسٹریم ٹی وی چینلز اور آن لائن میڈیمس کی طرف چلیں گی, جس میں ویب سائٹس یا انٹریکٹیو ویب سائٹس, اور پھر آپ اپنا کانٹینٹ بھی شیئر کر سکتے تھے. انٹریکٹیو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ون سائڈڈ کمیونیکیشن نہیں تھی, آپ اپنا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی کرتے تھے اور آپ دوسروں کا کانٹینٹ بھی کنزیوم کرتے تھے. اب ہے ویب 3.0 کے ہم دروازے پہ کھڑے ہوئے. ویب 3.0 ہے ڈیجیٹل ہر چیز, جس میں آپ کے ایکسپیرینسز, ہماری یہ کنورسیشن آپ امریکہ میں بیٹھ کے بھی میرا پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں اور مجھے ایسے لگے گا کہ میں آپ کے ساتھ بالکل بات کر رہا ہوں. آپ اپنی میٹنگز کنڈکٹ کر سکتے ہیں, آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں, آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے اپنا وی آر ہیڈ سیٹ لگائیں اور آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں. آپ نے میٹنگ کرنی ہے, آپ نے دوستوں سے ملنا ہے, سب کچھ ایک ورچوئل امرسیو دنیا کی طرف ہم آلموسٹ پہنچ چکے ہیں. جس کا پہلا سٹیپ تھا ایپل کی وی آر گلاسز, میٹا کی وی آر گلاسز آئیں, ابھی ری بین نکال لی میٹا نے. تو یہ مطلب اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہیبٹس کنزیومرس کی چینج ہوئیں. آپ نے, کیونکہ آپ کا نیوز میڈیم سے تعلق ہے تو شاید آپ نے ٹی وی صبح دیکھا ہو, لیکن اور میرا بھی کیونکہ ٹی وی چینل سے تعلق ہے تو مجھے بھی دیکھنا پڑا, لیکن شاید یہ آپ کے لڑکوں نے آخری دفعہ ٹی وی ہفتہ پہلے دیکھا ہو, لیکن موبائل انہوں نے 10 منٹ پہلے استعمال کیا ہوگا, 5 منٹ پہلے. سو ہماری جو کنزمپشن کی ہیبٹس ہیں وہ اب چینج ہو رہی ہیں. رادر دین ریلائنگ آن ٹریڈیشنل میڈیا, ہم ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو انفارمیشن کنزیوم کر رہے ہیں. اور جس کی وجہ سے, وجہ جو میجک کی آپ نے بات کی, میجک یہ ہے کہ ٹی وی آپ کو باؤنڈ کر رہا ہے کہ بیٹھنا ہے, آپ نے بتی جلانی ہے, بجلی کا بل دینا ہے, اور آپ کو اتنا بڑا اسکرین چاہیے. یہ ہے کنوینئنس. آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کہیں سے کچھ بھی ایکسیس کرنا ہے. اس وقت ہم اوور آل اگر آپ سوسائٹل پریکٹسز بھی دیکھیں نا تو ہم آسانی ڈھونڈ رہے ہیں ہر چیز میں. ہمیں کھانا گھر پہ آرام سے چاہیے, ہمیں کمفرٹیبل لگژریز چاہیے زندگی کی. انفارمیشن کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ یار ہمیں اٹھ کے ٹی وی نہ لگانا پڑے, ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے ایٹ دی پام آف ایٹ یور فنگر ٹپس آپ کو. سو اور انڈسٹری اتنی بڑی ہے, پاکستانی فری لانسرز کی تقریباً $2 بلین کی انڈسٹری تھی اس کو, تو خیر اس پہ ہم آگے بات کریں گے کہ اس کو کس طرح سے ہم انٹرنیٹ کی ڈسرپشنز اور اس میں ہم نے تباہ کیا. بٹ اٹس اے گروئنگ مارکیٹ, اور مطلب if somebody does not coop up with what's happening in digital world, آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے کمرشل کی ہم بات کر رہے ہیں, پھر ہم نیوز کی طرف آ جائیں گے. کمرشلائزیشن میں اس کا کتنا بڑا کردار ہے؟ یہ بھی آپ نے کہا تھا کہ ہر انسان زندگی میں آسانیاں چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈور سٹیپ پہ کھانا آ جائے, ڈور سٹیپ کے اوپر لگژریز آ جائیں چیزیں. اور اب آن لائن جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے, گھر آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ چیز آج منگوا لی ہے. بھائی آپ کیسے گئے ہیں مارکیٹ؟ تو آپ گئے نہیں ہیں. نہیں, ہم نے جو ہے نا وہ آرڈر کیا. اور تو ہاؤ اٹ از افیکٹ گیونگ اے کائنڈ آف اے بوسٹ ٹو دا کمرشل انڈسٹری اور کمرشل سائڈ. سر دیکھیں, آپ اگر میری ایک پروڈکٹ ہے, میں یہ رنگ بناتا ہوں, اور اس کو بیچنے کے لیے پہلے مجھے یہ کرنا تھا کہ مجھے اس کو مینوفیکچر کرنا ہے, اس کے بعد مجھے راجہ بازار میں یا F6 میں کوئی دکان لینی ہے, اس میں ڈسپلے کرنی ہے, پھر مجھے 2 سیلس مین رکھنے ہیں, بجلی کا خرچہ ہے, اکوپمنٹ ہے, اسٹاف, اٹس ہیوج کاسٹ. اب مجھے یہ لبرٹی ہے کہ میں 30-40 ہزار میں اس کی بناؤں گا ویب سائٹ, اسی مطلب 20,000 روپے میں ایک سوشل میڈیا کا لڑکا رکھوں گا جو اس کی آن لائن پریزنس کو ڈسپلے کرے گا, اور میں منیمم 5,000-6,000 سے منیمم 500 روپے سے 8,000 10,000 جتنی میری کیپیسٹی ہے میں اس کے ایڈز رن کروں گا, اور مجھے پہلے دن ہی سیل آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کا ایز آف بزنس بہت زیادہ ہو گیا ہے, کسی بھی آپ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں. آپ گاڑیاں بناتے ہیں, آپ نے اب شو روم تو چلیں ہے ہی, ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن آپ کی گاڑی کی مارکیٹنگ جو ٹریڈیشنل طریقے سے پہلے ہوتی تھی, جس میں آپ ماشاء اللہ بہت ٹائم سے میڈیا میں ہیں, آپ کا 30 سیکنڈ کا سلاٹ سیل ہوتا ہے 40,000 50,000 روپے میں. اچھے ٹی وی چینلز کا پرائم ٹائم پہ اور مہنگا ہے, یہ تو نارمل سے. اس میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا آپ کو یہ لبرٹی دے رہا ہے کہ آپ 500 روپے سے ایڈ شروع کریں, اور آپ کے پاس ₹1,00,000 آپ 1,00,000 کا لگائیں, آپ 10,000 کا لگائیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن منیمم آپ 500 روپے سے ایڈورٹائزنگ اپنی شروع کر سکتے ہیں. صحیح. دنیا میں کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں. اور ٹریڈیشنل مطلب اگر میں بل بورڈز کی مارکیٹنگ پہ جاؤں یا میں ٹی وی چینل پہ کچھ چلانا چاہوں تو میری کاسٹ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ آپ کی کاسٹ افیکٹونیس ہے اور آپ کی مائلیج
ٹی وی چینل آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ 8 بجے آپ کا اشتہار چلے گا، تو ایسٹیمیٹڈ نمبرز آپ کو ملیں گے کہ کتنے لڑکے دیکھ رہے ہیں، کتنی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، ایج گروپس کیا ہیں، کیونکہ 8 بجے کا شو ہے تو مطلب سینئر لوگ زیادہ دیکھ رہے ہوں گے. بٹ ریٹنگ کا میں نے پاکستان میں ایسا کوئی میکانزم نہیں دیکھا جو آپ کو یہ ٹرکل ڈاؤن کر کے بتایا کہ کتنے مردوں نے آپ کا شو، آپ کا اشتہار دیکھا، کتنی عورتوں نے دیکھا، کس ایج گروپ کے لوگوں نے دیکھا. سوشل میڈیا کانٹریری ٹو دیٹ آپ کو یہ انیبل کرتا ہے کہ آپ کی خواتین کی پروڈکٹ ہے، آپ صرف خواتین کو دکھائیں اشتہار اپنا. آپ کی سرٹن ایج گروپ کی پروڈکٹ ہے، آپ سرٹن ایج گروپ میں. آپ اسلام آباد میں صرف F6 میں ڈلیور کرنا چاہتے ہیں، آپ F6 میں اشتہار اپنا دکھائیں. سو کمرشلائزیشن یا بزنسز کے لیے آسانی بہت زیادہ ہوگی، اور وہی آسانی کنزیومرز کو بھی ملی. آپ کی فیملی نے گھر بیٹھے 10 چیزیں آرڈر کر لیں. جو وینڈر ہے اس کی بھی کوئی دکان نہیں ہے، اس نے ایک ویئر ہاؤس میں 2 لڑکے 2 لیپ ٹاپ پہ بٹھائے ہوئے، ساتھ سامان رکھا ہوا ساتھ ہے ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے اور بس آرڈر وہاں سے آتا ہے اس کو ڈلیور ڈسپیچ کرتے کیا. ہیں. پھر آپ کے کوریئر سروسز بھی آپ کو اسسٹ کرتی ہیں. تو کمرشلائزیشن میں مطلب میں تو اس کو ڈسرپشن کہتا ہوں کہ آپ کے لیے بزنس بہت آسان ہو گیا. آپ دنیا میں موم بتی بھی آپ بناتے ہیں تو آپ اس کو پاکستان میں بیٹھے یو کے بھیج سکتے ہیں یہ جو وداؤٹ اینی فوڈ پانڈا ٹائپ چیز ہے، سر یعنی سارا دن لوگ جو سر ہیں وہ ٹیمو آرڈر، آیا. جی ہاں آرڈر کرتے ہیں، دے سر گیٹ فوڈ یو نو. بالکل. اور آپ اس کی بیک اینڈ پہ اگر جائیں تو ایک خاتون ہے جو کچن میں ہیں اپنے، اور انہوں نے ایک فوڈ پانڈا کی صرف ڈیوائس رکھی ہوئی جس پہ آرڈرز آتے ہیں، اور رائڈر بھی آتا ہے، وہ خود ہی آ کے آرڈر لے جاتا ہے، آپ نے صرف کھانا بنا کے اس کو دینا. سو آسانی ہے. اور ایونچولی اگر آپ کسی بھی اس دور میں مطلب 2018 کے بعد سے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں آن لائن گھر بیٹھے پیسے نہیں کما سکتا یا میں بزنس نہیں کر سکتا، تو میرے خیال میں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور آپ فون ہے تو پھر دا ورلڈ از ایٹ یور فنگر ٹپس، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ کیسے اس کو، مطلب اس کا جو نالج ہے یا اس کی جو نو ہاؤ ہے، لوگوں نے ویسے تو مطلب دے آر ایکسپرٹ ان دیئر پروفیشنس، لیکن ڈیجیٹل میڈیا کا جو یوز ہے اس کے اوپر تھوڑا سا لوگوں کو وہ ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے، یا دے ڈونٹ نو کہ ہاؤ دے کین یوز اٹ. تو اس کے اوپر آن لائن بھی یعنی سر اویلیبل ہوتی ہیں چیزیں؟ بالکل آن لائن ہوتی ہیں. مشکل صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں نا، روز نئی جنگ ہے، پالیسی بدل جاتی ہے، روز نئی گائیڈ لائنز آ جاتی ہیں، کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں. جیسے فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پہ آپ ریپلیکا چیزوں کا بزنس نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ برانڈڈ گھڑیوں کی کاپیز بنا کے بیچتے ہیں تو آپ نہیں وہ ایڈ نہیں رن کر سکتے. اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. اسی طرح سرٹن پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو الگوریدم خود سے مارک کر لیتا ہے کہ یہ نہیں صحیح، حالانکہ آپ کی نارمل پروڈکٹ ہے، پورے ملک میں بک رہی ہے. سو جنگ تھوڑی سی صرف یہ ہوتی ہے کہ پالیسیز بدلتی رہتی ہیں پلیٹ فارم کی. ٹک ٹاک کی شاپس کا ایک فیچر ہوتا ہے جو پاکستان میں نہیں ہے. اگر آپ UK USA میں بناتے ہیں تو آپ کو ٹک ٹاک شاپ دیتا ہے، اور آپ اس میں شیئر کر سکتے تھے اپنے مختلف وینڈرز کے ساتھ. وہ پالیسی چینج ہوگی، بہت سارے لوگوں کے بزنس کو بہت بڑی ڈز پڑی. سو سیکھنے کے لیے تو آپ کے پاس یوٹیوب پہ ہر چیز پڑی ہے. اگر آپ ای کامرس سیکھنا چاہتے ہیں، سمپل آپ لکھیں ہاؤ ٹو اسٹارٹ این ای کامرس بزنس ان پاکستان، آپ کو بے شمار ٹیوٹوریل مل جائیں گے. آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ پیسے بھی نہ لگائیں، یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے انٹرنیشنل اور انڈین اور بنگالی اور پاکستانی ٹرینرز کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. کورسز کا ہے، آپ اگر پیسے دے کے سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو ویلیو آپ کو فری میں مل رہی ہے وچ از اٹس آلموسٹ سیم ٹو دا ویلیو جو آپ کو پیسے لے کے کوئی بندہ سکھا رہا ہے. سو یوٹیوب پہ آپ کو دنیا جہان کا کرپٹو آپ نے سیکھنی ہے، ٹریڈنگ سیکھنی ہے، فوریکس سیکھنا ہے، ڈیولپمنٹ سیکھنی ہے، ایڈیٹنگ سیکھنی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی چیزیں سیکھنی ہے. ہر چیز آپ کو کہیں نہ کہیں یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. میرا ان تمام لوگوں کے لیے جو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کی نیش کیا ہے. آپ انسٹاگرام کی ای کامرس سیکھنا چاہتے ہیں، آپ فیس بک ایڈ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ مطلب ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنا اسکل آئیڈینٹیفائی کریں کہ یار مجھے اس میں مزہ بھی آئے گا اور میں اس میں گھسنا چاہتا ہوں. اس کا نام آپ یوٹیوب پہ لکھیں اور ساتھ اس کے لفظ ڈال دیں فری کورس. ہر چیز آپ کو مل جائے گی فری میں سیکھ کے. تھوڑا سا پھر اگر آپ کو پیسے لگانے ہیں تو بعد میں لگائیں، لیکن ہر چیز آن لائن سے پڑی ہوئی ہے مفت میں. پاکستان میں مجھے یہ بتائیں کہ کمرشلائزیشن بھی ہے، مارکیٹنگ کا بھی آپ نے ذکر کر دیا.
پرابلم کیا آتے ہیں یہاں پہ جو لوگ ادر دین پولیٹیکل کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو؟ سر سب سے بڑا پرابلم ہے پیمنٹ گیٹ ویز کا. آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جگاڑ کے ذریعے پیسے باہر سے منگوا سکتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں منگوا سکتے. وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت پیمنٹ کے 3 آلموسٹ پیمنٹ کے موڈز استعمال ہو رہے ہیں, جس میں سب سے بڑا ہے پے پال یوز ہو رہا ہے پوری دنیا میں. امریکہ, یو کے, یو ایس اے, کینیڈا میں میں نے آپ کو پیسے بھیجنے ہیں تو آپ کا پے پال اکاؤنٹ ایگزسٹ کرتا ہے اور میرا بھی کرتا ہے, تو میں آپ کا ای میل ایڈریس ڈالوں گا, میں آپ کو $10,000 $20,000 آرام سے بھیج سکتا ہوں. جیسے ویسٹرن یونین ہے. اسی طرح ہے وائز, پھر اسٹرائپ ہے. وائز یو کے میں یوز ہو رہا ہے, پاکستان میں نہیں ہے. پھر اسٹرائپ ہے. پھر ایک اور ماڈل ہے پیونیر پاکستان میں چلتا ہے. پیونیر کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بینک آف امریکہ میں اکاؤنٹ کھلتا ہے, وہ آپ کو کارڈ بھیجتے ہیں. آپ جس کے پاس دنیا میں پیونیر ہے وہ آپ کو بھیج سکتا ہے. اس کی بھی ٹارگٹ مارکیٹ اچھی ہے, لیکن جس دن اس ملک میں پے پال آ گیا اس دن آپ کی انڈسٹری 10x. کیوں نہیں آ رہا؟ وہ نہیں آنا چاہتے. اچھا, وہ نہیں آنا چاہتے. وجہ؟ اور وہ پہلے دور میں بھی ان کی بات چیت ہوئی گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن اوبویسلی آپ کی لیگیلٹیز, پھر تھوڑے سے فائنینشیل, مطلب گورنمنٹ کی پالیسیز اس وقت ایسی تھیں, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن آج سے 5 سال پہلے پے پال کی میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم نہیں آنا چاہتے. اسی طرح فیس بک کا پاکستان میں کوئی ریجنل آفس نہیں ہے. گوگل کا ہے, گوگل کا پی او سی بھی ہے. ٹک ٹاک کا بھی کوئی ریجنل آفس نہیں ہے. ٹک ٹاک کی ایک پی او سی ہیں جو پاکستان کو ڈیل کرتی ہیں. ٹویٹر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا. ٹویٹر انڈیا میں سب کے ہیں. گوگل کا بھی ریجنل آفس ہے, ٹویٹر کا بھی ہے, فیس بک کا بھی ہے, ٹک ٹاک کا نہیں ہے. تو یہ کیا یہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک امتیازی قسم کا یہ سر پالیسی لیول کا رویہ ہے, یا پھر ان کو پاکستان کے اندر ظاہر ہے انڈیا از اے ہیوج مارکیٹ, the number of people are very high, and that's why these companies generate a lot of money from India, as compared to Pakistan. تو یا پھر وہاں پہ ان کی جو لاز ہیں وہ اتنے لبرل ہیں کہ ان کمپنیز کو وہاں پہ آپریٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. سر انڈیا کا مجھے معذرت کے ساتھ تھوڑا سا لاس پہ آئیڈیا نہیں, لیکن یو اے کی گورنمنٹ نے ان کمپنیز کو 10 سال کی ٹیکس ایمنیٹیز دیں, اور یو اے میں بھی یہ اسٹیبلشڈ ہیں, اور پاکستان اس وقت مینیج بھی زیادہ تر پاکستانی کی ریکویسٹ یو اے میں جاتی ہے. سو انڈیا میں مجھے پالیسی لیول کا نہیں پتا کہ انڈیا ان کو ٹیکس میں کتنی ریڈکشن دے رہا ہے یا کیا کر رہا ہے, بٹ انڈین پرائم منسٹر مارک زوکربرگ کے ساتھ مل رہے ہیں, وہ ایلون کے ساتھ مل رہے ہیں, وہ باقی جتنے جائنٹس ہیں, گوگل کا آپ کا سی او انڈین ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ امتیازی سلوک پلیٹ فارم کی طرف سے تو ہوگا کہ چلو گروئنگ مارکیٹ ہے, ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن مارکیٹ تو ہے. ایڈ اسپینڈ پاکستان سے تو انڈینس کی انوالومنٹ, مطلب جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک کمپنی کا وہ ان کا جو ہیڈ ہے وہ بھی انڈین ہے, تو اٹ مینس کہ وہ کچھ نہ کچھ تو پھر وہ پاکستان ریلیٹڈ کر رہے ہوں گے نا, چیزیں کر رہے ہیں. سر آپ کشمیر کے, آپ کو اگر 2-3 سال پہلے یاد ہو جب یہ کشمیر والا ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا, تو آپ کے اس وقت ٹویٹر چلتا تھا اس ملک میں, اس وقت تو آپ کے کشمیر کے اکاؤنٹ سسپینڈ کرا دیتے تھے انڈینز. آپ کے پریزیڈنٹ تھے عارف الوی صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا تھا کشمیر پہ ٹویٹ کرنے کی وجہ سے, اور پھر بڑی مشکل سے اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے بڑی مشکل سے وہ ریسٹور کرایا تھا. تو انڈیا کا انفلوئنس ہے, بٹ آئی بلیو یہ پالیسی لیول کا بھی فیلئر ہے پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستانی اسٹیک ہولڈرس کی طرف سے بھی, کیونکہ آپ اب ٹویٹر کبھی بھی نہیں آئے گا اس ملک میں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایک کمپلیننگ موڈ میں ہوتے ہیں انسٹیڈ آف انیشیٹو موڈ. سر کہ آپ انیشیٹو لیں, ہم مطلب کمپلین ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ ہو, کچھ چیزیں ہوتی بھی ہیں نیچرلی, نیشنل سیکیورٹی ہے ہماری, اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کشمیر کا ذکر آپ نے کیا, یا پاکستان کے اندر کسی بھی ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے یا بہت زیادہ شورش پائی جا رہی ہے یا پولیٹیکل بہت زیادہ ٹرمائل ہے, تو اس کے اندر گھس کے وہ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہوں گے. لیکن ہم اس کے باوجود ایک لگتا ایسے ہے کہ ہم صرف شکایت ہی لگانے والے ہیں, ہم کچھ خود سے نہیں کرنا چاہتے. سر ہماری انڈسٹری کر سکتی ہے, مطلب پاکستان کی آپ ٹیک کی ایکسپورٹس دیکھ لیں, فری لانسرز آپ کی گورنمنٹ پہ کوئی بوجھ نہیں ہے, وہ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے موبائل اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایک بندہ
پاکستان میں کام کر رہا ہے اور وہ آپ کی $2.6 بلین کی انڈسٹری میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وداؤٹ اے برڈن آن یو، آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک دن صبح اٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں انٹرنیٹ بند کر دیتا ہوں اس ملک میں. آپ کہتے ہیں اب وہ جو انٹرنیٹ جس وجہ سے بند کرتے ہیں وہ کتنے لوگ ہوں گے جو اس قسم کی یعنی انفارمیشن پھیلا رہے ہوں گے یا ڈس انفارمیشن گورنمنٹ کے بالکل ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کے طریقے 10-12 لوگ ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے. آپ پوری اس انڈسٹری کو نا آپ نے فائر وال لگا لی، ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہے. ہم کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں تمام لوگوں کا جو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا لاگ ہونا چاہیے، 100 بسم اللہ. لیکن آپ وداؤٹ اینی انٹیمیشن آپ کا فیس بک ایڈ کا اسپینڈ سر مہینے کا نا پاکستان میں جو رجسٹرڈ فیس بک کے نمبرز تھے پچھلے سال کے، اٹ واز اراؤنڈ $10 بلین کا، پاکستان سے $1 بلین کا یہاں سے ایڈ لگ رہا تھا. مطلب جو $1 بلین جو مختلف پروڈکٹس میں، جس میں ٹی وی چینلز ہو گئے، مطلب جو اسپانسرڈ ایڈس تھے نا وہ. اور یہ فیس بک کا کوئی ڈیٹا ایک دفعہ جو فیس بک کا ڈیٹا ڈارک ویب پہ لیک ہوا، یہ اس میں تھا، یہ فیس بک کے آفیشیل نمبرز نہیں تھے، انہوں نے نہیں دیے، اور وہ دیتے بھی نہیں ہر ملک کے، کیونکہ پھر تو کویشچن ہوگا کہ آپ یہاں پہ کیوں نہیں اسٹیبلش کر رہے. سو وہ ایک انڈسٹری ایگزسٹ کر رہی ہے جو آپ پہ برڈن نہیں ہے، جس کا فری لانسر مجھے تو مجبوری ہے، میں تو اپنے مطلب اس ملک نے اتنا کچھ دیا، میں ویسے بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن میرے پیرنٹس کی وجہ سے میں نہیں جاتا. لیکن میرے سر 99% دوست سب ایک ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ملتا ہے، جس میں آپ کی اگر کوئی پیسیو انکم آ رہی ہو آن لائن. میرا ایک ای کامرس کا اسٹور ہے، مجھے وہاں سے پیسے آ رہے ہیں اور میں پابند نہیں ہوں کہ میں کسی جگہ بیٹھ کے کام کروں. تو مجھے دنیا میں 37 ایسے ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ 1 سال کے لیے ہمارے پاس آ جائیں اور آپ ادھر آ کے کام کریں، ہم آپ کو فری میں ویزا دیتے ہیں. اور آپ یہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہوتا ہے. اور میرے سارے دوست، کوئی یو اے چلا گیا، کوئی موریشیس چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، ہر ملک دے رہا ہے. سو ہم تو ملک چھوڑ نہیں سکتے. باقی دنیا جا رہی ہے یا جا چکی ہے، یا جن کے گھر تھے وہ کہتے ہیں یار بیچو، V8 رکھی ہوئی ہیں، بیچ کے کہیں نہ کہیں کسی ملک کی ایمریٹس آئی ڈی لے لیں یا کسی اور ملک کی شہریت لے کے یہاں سے نکلیں. سو کمپلیننگ والی جو ہم بات کر رہے تھے نا، میں نے 10 سال سے میں اس انڈسٹری میں ہوں، مجھے شاید ہارڈلی آئی کین کاؤنٹ آن لائک 5 انسٹنسز جہاں پہ اسٹیٹ نے اس ملک کی ٹیک انڈسٹری کے لیے کچھ کیا ہو. پاشا ہے، سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے، وہ بہت کام کر رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جس دن اس ملک میں فیس بک کا وی پی آیا ہو اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کو کہا ہو کہ یار جب تک آپ اس ملک میں نہیں اسٹیبلش کرتے ریجنل آفس ہماری یہ شرطیں ہیں، ادروائز کسی بندے نے ریز نہیں کیا. ٹویٹر کے جب اکاؤنٹ بند ہوئے تھے، مجھے اگر رکھیں گے تو سر کوئی مطلب ان کو شرطوں سے مراد یہ کہ ہم آپ کو 10 سال کی ٹیکس ایمنیٹی دیتے ہیں، ہم آپ کو یعنی ان کو اسسٹنس دیتے ہیں. بیکاز شرط از سم تھنگ وچ از میں نے شاید بالکل وہ ہم آپ کو یہ فیسیلیٹیشن کریں گے آپ آئیں ادھر، یو نو ڈورز آر اوپن فار یو. آپ نے ٹویٹر بند کر دیا، وہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا. اسٹار لنک پٹ رہا ہے ایلان، اور اسٹار لنک کے بھی مجھے یہ جو خبریں ابھی چل رہی ہیں معذرت کے ساتھ کہ پی ٹی اے کے ساتھ رجسٹر ہو گیا یا آ جائے گا، مجھے نہیں لگتا یہ آنے دیں گے، مجھے نہیں لگتا. کیوں؟ ابھی آپ جب انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ آپ کا جو بھی نیا ٹیل ہے، پی ٹی سی ایل ہے، جو بھی آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے، وہ راؤٹ ہو رہا ہے تھرو پی ٹی اے. جب آپ اسٹار لنک لے لیں گے اور آپ کی چھت پہ ایک راؤٹر لگا ہوا ہوگا جو ڈائریکٹ آپ کو کنیکٹ کرے گا سیٹلائٹ کے ساتھ، تو درمیان میں سے تو آپ نکل گئے، آپ کی تو کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. سو پی ٹی اے کے ساتھ یہ رجسٹر، مجھے کیونکہ کوئی کلیئرٹی بھی نہیں دے رہی گورنمنٹ کہ پی ٹی اے کے ساتھ رجسٹریشن کا کیا مطلب ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی صرف کریٹیسزم کو سائڈ پہ کرنے کے لیے ان کا رجسٹر کر لیں ادھر، ایز اے کمپنی رجسٹر ہو جائیں، لیکن آنے میں ہم آپ کو 10 سال مزید خوار کریں گے. کیونکہ آپ جب ڈائریکٹ سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے تو درمیان سے فائر وال تو تھوڑی نکل گئی، پھر تسی ڈائریکٹ ٹویٹر بھی کھلے گا، ہر چیز کھلے گی. سو اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے فری انٹرنیٹ، مطلب جہاں پہ وہ بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ وہ 10% یا 20% ان کا کچھ ہے کرائٹیریا جس میں وہ فری میں. چیلنج یہ تو پھر جو چیلنج ہے یہ صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ہے، دیٹس فار ایوری کنٹری. سر سینسرشپ جہاں پہ ہے یہ وہاں پہ ہے، چیلنج ہے. جیسے یا تو پھر ہو آپ میں اتنی تڑ ہو کہ آپ چائنا کی طرح اپنے پلیٹ فارمز اسٹیبلش کریں، آپ کو دنیا کے کسی اور پلیٹ فارم پر ڈو یو تھنک کہ یہ اسٹار لنک کو مطلب وہ کر کے سائلنٹ کر کے چائنیز کے ساتھ کچھ یہ کر لیں گے، یا
سر کنیکٹیوٹی کے لیے تو شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ چائنا کا صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ان کی کمیونیکیشن کی اپلیکیشنز الگ ہیں. اچھا اور وہ اگر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اگر ایک بن بھی جائیں تو اس کو پیپل ول بائی پاس اٹ. سو دا اونلی تھنگ وچ آئی آلویز ٹاک اباؤٹ اٹس کہ آپ اس انڈسٹری کو اسسٹ کریں، تھوڑا سا اسسٹ کر لیں، تھوڑی سی. مطلب یہ پہلے تو آپ نے دیکھا تھا کہ معذرت بات تھوڑی سی لمبی ہوگی کہ روز انٹرنیٹ کی ڈسرپشنز ہو رہی تھیں، روز بند ہو رہی تھی. ابھی واٹس ایپ بھی آپ کے اپنے لوکل سروس انہوں نے یہاں سے موو کر لیے اور وہ ملیشیا اور سنگاپور کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں. اسی لیے آپ نے شاید نوٹس کیا ہو کہ جب آپ کال آج کل واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں تو کنیکٹنگ تھوڑی دیر کے لیے زیادہ ہو رہی ہے، فوراً کال پہلے کنیکٹ ہو جاتی تھی. سو اس ملک کی ٹیک انڈسٹری کے لیے کچھ کر لیں بس، جو بھی تو اسٹیک یہ ہولڈر ہیں. شیزا فاطمہ صاحبہ شی از اے منسٹر، تو ایک تو وہ آلویز شی ڈینائز کہ جی دیر از نو ڈسٹرپشن، سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے، وی پی این بھی ٹھیک چل رہا ہے، سارا کچھ، کوئی فائر بال نہیں ہے، نتھنگ. وہ میں بھی اگر آئی ٹی منسٹر ہوں اور میرے پہ بھی 10 اداروں کا پریشر ہو تو میں بھی یہی کہوں گا کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ایونچولی ہو رہا ہے. اور یہ ہاؤ سب وی کو کین پتہ ہے. ڈفرینشیٹ بٹوین دا پولیٹیکل کمیونیکیشن. دیکھیں یہاں پہ بھی 2013 کے جو میں شروع میں کہہ رہا تھا، اس کے بعد بھی اس سے پہلے کچھ عرصہ یعنی انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے اس کو پولیٹیکل کمیونیکیشن کے لیے سوشل میڈیا کو زیادہ استعمال کیا، اور آئی تھنک they were the beneficiaries. اس کے بعد پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس کو کیا، اور اب بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو وہ لوگ جو باہر ہیں ملک سے بیٹھ کے، کچھ چیزیں تو وہ ٹھیک ہے، when they do something، مطلب آپ انڈیویجولس اور انسٹیٹیوشنس کے اندر ڈفرینسیشنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا کر نہیں پاتے، جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم جو ہے وہاں سے انیشیٹ ہوتا ہے. تو وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سر چیلنج اس وقت صرف یہ ہے کہ جو انڈیویجول پارٹی میں ہے، پاور میں ہے، وہ اس میں اتنی تائید نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پہ کرٹیسزم برداشت کر لے. جب پیکا آیا اور وہ پھر بعد میں اس پہ بھی ڈبیٹ شروع ہوئی کہ اب اگر آج، لیکن پی ٹی آئی نے بھی تو پیکا کو فارغ نہیں کیا نا. بالکل سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ چلے نون لیگ والوں کو مسئلہ تھا، بالکل ٹھیک ہے جی، وہ لے کر آ گئے اس کو ان دا ڈسگائز آف سیکیورٹی کہ جی ملک کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ اسٹیک ہے، دیٹس وائی وی ہیو براٹ دس پیکا. پیچھے اس کے کچھ اور موٹیو تھا. تو پھر عمران صاحب کو حکومت میں آ کے اس کو اڑا دینا چاہیے تھا پھر پارلیمنٹ سے. سر سوال یہ ہے کہ یہ کون سی گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی؟ اپوزیشن، none of the people in power, nobody in power accepts any kind of criticism. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کو ابزارب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بالکل. جنرل مشرف کو مجھے یاد ہے کہ چینلز انہوں نے الاؤ کیے، اور اس کے اندر اخباروں میں بھی ان کے خلاف خوب یعنی کرٹیسزم، ایڈیٹوریل بھی ہم خود لکھتے تھے ان کے خلاف، ٹھیک ہے. لیکن ان کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ کچھ کیپیسٹی جو ہے نا وہ زیادہ انہوں نے ڈیولپ کر لی تھی کسی طریقے سے. لیکن ہمارے سیاسی لوگوں کو تو زیادہ ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز ان کے اندر. سر سیاسی لوگوں میں یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو آپ فری اسپیچ ہے آپ کی، میں اسے پروپیگنڈا سمجھتا ہوں. میں کرٹیسزم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ برداشت نہیں کرتے، سیاسی لوگ جو نہیں کرتے. اور اس میں زرداری صاحب کی پارٹی شاید کچھ پھر کوئی تھوڑا سا ہے ان کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر وہ کر لیتے ہیں. یہ لوگ سخت سوال بھی نہیں برداشت کرتے، پی ٹی آئی والے بھی نہیں کرتے، نون لیگ والے بھی نہیں کرتے. پولیٹیکلی سر میری تو کسی پارٹی کے ساتھ نہ ایفیلیشن ہے، لیکن میری نہیں، لیکن اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی یہ جو کچھ ہوا پچھلے چند ماہ کے اندر، بیکاز آف یہ انٹرنیٹ کی بندش ہو گئی، پھر یہ فائر وال، پھر یہ ان چیزوں سے وہ لوگ جو کہ سیاسی کام نہیں کر رہے تھے، انٹرٹینمنٹ کا کر رہے تھے یا کمرشل کام کر رہے تھے، مارکیٹنگ کر رہے تھے، وہ تو پھر ہٹ ہوئے نا. یا آئی ٹی پہ اور آئی ٹی کا جو بزنس کر رہے تھے باہر سے، جن لوگوں کو آرڈرز لیے ہوئے تھے، وہ تو پھر افیکٹ ہوئے نا. بالکل ہوئے. اور آپ کی اتنی بڑی انڈسٹری تھی کال سینٹرز کی، جب آپ نے کہا کہ وی پی این ہم نے بند کر دی اس ملک میں، 90% کال سینٹرز آفیشیلی چلتے ہی وی پی این پہ، کیونکہ انہوں نے رات کو یو ایس میں کالز کرنی ہوتی ہیں، ان کا کام ہے. سو آپ نے کہا کہ ان کو بھی رجسٹر کرنا ہے. آپ نے مشکلات پیدا کر لیں صرف اس لیے کہ
فیک نیوز ہے جی، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، میں آپ پہ کرٹیسزم کر رہا ہوں اور میں اس انڈسٹری سے ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے پروپیگنڈا ہے اور کل کو ایف آئی آئے گا مجھے اٹھا کے لے جائے گا کیونکہ میری فری اسپیچ آپ کے کاغذوں اب میں تو وہ جو پروپیگنڈا ہے۔ اس میں تو اب ناؤ the police will have بالکل رائٹ، they will have the powers to بالکل investigate اور اس کو اپریہینڈ کریں، اس کو انویسٹیگیٹ. پہلے تو صرف سائبر ونگ والوں بالکل، کے پاس تھا جی. اور ان کے پاس بھی ان کی بھی کیپیسٹی ٹو بی ویری آنیسٹ اس لیے بھی لمیٹڈ تھی کہ وہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہا ہے جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور ایف آئی اے کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کا. ایف آئی اے لکھتا تھا ٹویٹر کو کہ آپ ہمیں اس کی ڈیٹیلز دیں، وہ کہتے تھے یہ تو فری اسپیچ میں فال کرتے ہیں، ہم کیوں دیں. بات کرتا ہوں. سو فائر وال بھی اس لیے ڈپلوائے ہوئی کہ اس پلیٹ فارم سے کنیکٹ ہونے سے پہلے آپ ایک دروازے سے گزریں گے جو دروازہ آپ کو لاک کرے گا کہ آپ کہاں ہیں، کدھر ہیں، آئی پی کیا ہے آپ کی. اور وی تو اب پی واقعی میں لاک ہو رہے ہیں لوگ. سر یہ تو کہتے ہیں فائر وال لگی نہیں ہے ابھی تک. فائر وال نہیں لگی تو پھر وہ ابھی پچھلے دنوں مریم صاحبہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ ان کی ایک تصویر تھی، قطر کے سفیر تھے کس کے، وہ ہاتھ پکڑنے والی، اور اس کی اے آئی جنریٹڈ لوگوں نے ویڈیوز بنائی، فیک ویڈیوز جس میں وہ کچھ عجیب قسم کی ویڈیوز تھیں. تو وہ بندے اریسٹ ہو گئے جنہوں نے وہ ڈالی اپنے سوشلز پہ نا، چاہے فیک اکاؤنٹ تھا اصلی تھا. تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو وہ انفارمیشن جا رہی ہے نا کہ یہ اکاؤنٹ کس کا ہے، کس کے پاس ہے. سو ابھی تک کسی نے نہیں مانا، نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل وہ آئی کہ فائر وال ڈپلائی ہوگی. اور چائنا میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں لگی ہوئی فائر وال، کہتے رشیا بھی کہتا ہے کہ تھے کوئی میکینزم نہیں ہے سینسرشپ کا، لیکن وہ ہوتی ہیں. سو آج تک نہیں مانا کسی نے، لیکن لگ گئی ہے. لیکن دیکھیں جب فیک نیوز سے، یعنی جب وہ میں نے شروع میں جو بات کہی تھی کہ پولیٹیکل ایک پارٹی ہے وہ احتجاج مثال کے طور پہ کر رہی ہے، یا وہ کوئی ایسے ٹرینڈز شروع کر دی ہیں انہوں نے، اب اس کے اندر کچھ ایسے لوگ یعنی انٹر ہو جاتے ہیں اس سارے پروسیس کے اندر کہ جن کا شاید ان پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ڈائریکٹلی تعلق بھی نہ ہو، بٹ دے پریزنٹ دیم سیلف ایز پارٹ آف دیٹ پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل آئیڈیالوجی، اینڈ دے اسٹارٹ دین ملک کے اندر پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ بھی تو ایک چیلنج ہے نا سر. ہے اس کا، مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ ابھی تو ہم کیونکہ مسائل پہ بات کر رہے ہیں، مجھے اس کا حل بھی نہیں نظر آتا. اب میں ایز کنزیومر آف سوشل میڈیا اگر اپنے ٹویٹر پہ کمپلینٹس کرتا رہوں اور میں کرٹیسزم کرتا رہوں تو کنٹریبیوٹ تو میں بھی اسی گند میں ہی کر رہا ہوں نا جس کی میں کمپلین بھی کر رہا ہوں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایز اوور آل صرف یہ نہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی یا اسسٹ نہیں ہو رہا، ایز سوسائٹی نا ہماری ویلیوز بہت ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہیں. ہمیں ایز انڈیویجول اپنی کیپیسٹی تو الگ بات ہے، ہمیں اپنی اخلاقی اقدار کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جس کی سب سے بڑی اگزامپل مریم صاحبہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی سی ایم ہے، لیکن کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن میری نظر سے ایک ایسی ٹویٹ نہ گزرے جس میں اس خاتون کو کسی نے گالی نہ دی ہوئے، اور انجسٹ گالی، مطلب بنتی بھی نہیں ہوگی. بٹ ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں ایز اے معاشرہ. نہیں، لیکن اس میں اس کی دیکھیں اٹ مے ناٹ بی اونلی اے پولیٹیکل ریزن. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یو ڈس ایگری ود دا پولیٹیکل آئیڈیالوجی یا پولیٹیکل جو ان کی ہے وے آف گورننس جو بھی ہے، وہ فرسٹریشن ایک جو بات آپ کر رہے تھے وہ یہی ہے. اس میں دیکھیں سوشل فرسٹریشن ہے، اس میں اکنامک فرسٹریشن ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ڈسپیرٹیز جو کریٹ ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر. پھر اس کے بعد انٹالرنس کی بھی یہی وجوہات ہیں جو اس میں، مطلب تعلیم یافتہ بندہ ہوگا لیکن گالی دے رہا ہوگا. ہمارے لیڈر نہیں اپنے میٹنگوں کے اندر، مطلب ٹاپ لیڈرز جو ہیں کچھ، وہ ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں اور وہ دے کلیم کہ جی ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. سر پڑھائی کا، ہم نے بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل دیکھے ہیں. پڑھائی کا میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا پڑھائی کا مطلب یہ ہے کہ تربیت ہے نا، بالکل تربیت بیسیکلی جو ہے نا دیٹ از امپورٹنٹ نا. اور وہ آپ اگر کسی کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ بھی ہے یا کسی کو آپ کرٹیسائز بھی کرنا چاہتے ہیں تو دیر آر ویز ٹو ڈو اٹ. آپ آرام سے بھی کر سکتے ہیں، آپ گالی دیے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. ہیلدی ڈبیٹس ہوتی ہیں، دو لوگ سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، نہ وہ موقع مارتے ہیں نہ وہ گالی دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے ایجنڈا پہ یا اپنے مینیفیسٹو پہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی
مطلب بیٹھ کے ہم دیکھیں ایتھکس کا پرابلم ہماری جو سیاست ہے نا 90s کے اندر یہ پرابلم، اس وقت تو سوشل میڈیا کوئی نہیں تھا، اخبارات تھے، اس وقت بھی یہ پرابلم جو ہے نا وہ تھا. اب میں اس کو ابھی نہیں کوٹ کرنا چاہتا، میں ایک اخبار میں کام کرتا تھا جہاں پہ کسی ایک خاص شخص کے حوالے سے بہت کچھ جو ہے نا ان اخبارات کے اندر تصویریں بھی آتی رہیں اور پھر سب کچھ لکھا جاتا رہا. تو یہ جو پرسنل اٹیک آن انڈیویجولس، یہ خاص کر جو پولیٹیکل فیملیز ہیں جنہوں نے اس ملک میں رول کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں یا فیوچر میں بھی کریں گے، ان کے اوپر یہ آپس میں انہوں نے خود ہی شروع کیا ہے. اور صرف پولیٹیکل نہیں، مطلب انڈیویجولس کی بھی نا، آپ کو میں نہیں پسند تو آپ میری ہر انسٹاگرام پوسٹ پہ آ کے گالی دیں گے، ہاں میرا آپ سے لینا دینا بھی نہیں. صحیح ہے. سو وہ شروع پولیٹیکل ہوا اور اب وہ اتنا گراس روٹ لیول پہ ٹرکل ڈاؤن چلا گیا، ہو گیا کہ وہ اب ایک سوسائٹل پرابلم بن گیا. ایگزیکٹلی. اور میرے خیال میں یہ کوئی پولیٹیکل لیڈر، کوئی ہمارے آپ کے جیسا بندہ نہیں اس کو بدل سکتا. یہ دا چینج کمز ود ان. میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر میں ٹویٹر پہ دن میں 3 گھنٹے لگا رہا ہوں تو میں کسی کو انجسٹ گالی نہیں دوں گا، یا میں کریٹیسزم کا مجھے حق ہے تو میں اس کو ایک دائرے میں کروں گا، یا میرا کسی کے ساتھ پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ ہے تو میں اس کے لیے بلو دی بیلٹ نہیں جاؤں گا. نہیں، لیکن یہ تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بلو دا بیلٹ باتیں کرتے ہیں. سر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وزراء جب یعنی لائیو چل رہا ہوگا بات کریں گے تو یو جسٹ ٹیل می وٹ اباؤٹ دا پیپل ہو آر واچنگ دیم. وہ دور دراز گاؤں میں کوئی رکشہ چلانے والا ہے، کوئی چنچی چلانے والا ہے، کوئی فارمر ہے، وہ کیا کرے گا پھر؟ مجھے یہ بتائیں نا. وہ یہی لے گا جو اس کو ٹی وی. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. دس از وائی اٹس بیکمنگ اے نارم. یہ اوپر سے نیچے یہ پالیٹکس کے اندر اس چیز کو لایا گیا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. وین یو ابیوز somebody, وین یو یوز، اب کیسے کیسے نام لوگوں کے بارے میں لیتے تھے ہمارے لیڈران جو آج کل شیر و شکر بھی ہو چکے ہیں کافی زیادہ. اور یہ پرابلم ہے نا. یہ سوشل میڈیا پہ تو سر ابھی شروع ہوا ہے نا. اگر ہم کسی کی تصویروں کی بات کریں یا کسی کا کچھ، تو اس وقت تو جہازوں سے پھینکتے رہے ہم. ہاں، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ پرابلم جو ہے نا، یہ ہماری یہ جو یعنی جو بھی اب اس کو غلاظتی میں کہوں گا، اب اس کو کیا کہا جا سکتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اب پہلے وہ یعنی ٹریڈیشنل تھا، اب وہ ورچوئل ہو گیا. اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ گیا. اور وہ بات وہی ہے کہ ہر انڈیویجول کو جو یوز کرنے والا ہے اس کو اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اس کو ڈیسائیڈ کرے. مجھے یہ بتائیں کہ کتنا بڑا چیلنج ہے ٹریڈیشنل میڈیا کے لیے سوشل میڈیا کا آنا، خاص کر ٹی وی چینلز جو ہمارے ہیں اس وقت کافی زیادہ فائنینشلی دے آر فیسنگ. لیکن دوسری طرف ان کا کانٹینٹ جو ہے خرچہ وہ کر رہے ہیں ٹریڈیشنل میڈیا کے لیے، لیکن اس کو جب ڈال دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو دے جنریٹ لاٹ آف منی فرام دیئر. سر ٹریڈیشنل میڈیا ویسے تو چلتا رہے گا، جیسے اخبارات بھی چل رہے ہیں، حالانکہ کوئی دیکھتا سنتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے. تو اسی طرح ٹریڈیشنل میڈیا بھی نیو یارک ٹائمز جیسا نیوز پیپر جو ہے جی وہ مطلب فارغ ہو چکے ہیں وہ لوگ. تو ٹی وی چینلز ایگزسٹ کرتے رہیں گے لیکن ان کی کنزمپشن اس طرح سے کم ہو جائے گی. اور مجھے اگلے 10 سال میں، اگلے 5 سال میں تو بہت تیزی سے، اور اگلے 10 سال میں ٹی وی ایک سائڈ بزنس کی طرح نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان سیٹ اپس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، ڈیجیٹل کے سیٹ اپس کی وہی اسٹوڈیو وہی چیزیں کم، اور اس کا ریونیو زیادہ. جو ہم پلیٹ فارمس کی بات کر رہے تھے پوری دنیا میں، مگر اگر آپ کی یوٹیوب کی ایک ویڈیو ہے اور وہ UK USA میں دیکھی جا رہی ہے اور 1000 لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، تو آپ کو شاید ملیں گے 1000 لوگوں کے دیکھنے کے $4 $5 $8 $10. وہی 1000 بندہ اگر پاکستان میں دیکھ رہا ہے تو آپ کو ملے گا 0.4 سینٹس، 0.21 سینٹس، 0.71 سینٹس. پلیٹ فارم یہ بھی دیکھتا ہے کہ پریمیم واچر کہاں ہے، ویور کہاں ہے. آپ کے اگر کانٹینٹ باہر دیکھا جا رہا ہے تو آپ کو اس کے پیسے زیادہ ملتے ہیں. سو میں اس کو بھی باعث ہی کہتا ہوں، حالانکہ اس کے پھر بہت سارے ریزنز ہیں کہ فیس بک تو یہاں سے ہے ہی نہیں، میں مانیٹائز نہیں کر سکتے آپ. وہ بھی جو لوگ کر رہے ہیں وہ باہر سے کر رہے ہیں. سو چیلنج ٹک ٹاک، آئی تھنک ٹک ٹاک بھی نہیں ہے پاکستان سے مانیٹائز، انسٹا بھی نہیں ہے، صرف یوٹیوب ہے، باقی سب باہر سے مانیٹائز ہو رہے ہیں. UK USA کے اکاؤنٹس چلتے ہیں. سو دس از ناٹ فیئر سر، دس از ناٹ فیئر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پلیٹ فارم یہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں ہے کانٹینٹ نا، آپ کا اس کوالٹی کا کانٹینٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیٹائز کریں، اور یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. اور اسی لیے باہر سے فیس بک کا پھر تھوڑا سا جو پر 1000 ویوز کا RPM بنتا ہے وہ
بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو یوٹیوب. میڈیا چینلز کے لیے چیلنج اس لیے کہ ان کے سیٹ اپس کی ایک تو کاسٹ بہت زیادہ ہے اور مائلیج کم ہے. ٹی وی جس نے دیکھا اسی وقت دیکھا, بعد میں اصل وائرل ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل پہ. اور اب کیونکہ پوری دنیا میں رشیا جیسے ملک میں ڈیجیٹل چینلز کا رواج چل پڑا, اور پاکستان میں بھی پچھلے 2 سالوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے ایسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو کھڑے ہوئے, اور آپ نے کہا یار یہ تو بڑی ان بائسڈ خبر دے رہا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں سے فنڈڈ ہوگا. سو بہت سارے ریئل اسٹیٹ ٹائکونز نے, بہت سارے سرکاری اداروں نے, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے بہت سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کیے, جیسے ملک ریاض صاحب نے وہ تو کھل کے انہوں نے نقطہ لانچ کیا, اور کامران خان صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ تو اوپن ہے. لیکن یہ چھوٹے موٹے آپ کوئی ایک نام لیں گے میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ اس کا فائنینسر کون ہے. سو پوری دنیا اس وقت مین اسٹریم سے ہٹ کے وہ ڈیجیٹل پہ پیسے لگا رہی ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پیسے زیادہ ہیں, ریونیو جلدی آ رہا ہے. ٹی وی پہ اشتہار آپ کا چلا, ایجنسی آپ کو 3 مہینے خوار کر کے پیسے دیتی ہے, وہ ایک روٹیشن میں پیسے رہتے ہیں, سیٹھوں کی منی ریوالو ہوتی رہتی ہے. ڈیجیٹل پہ یہ ہے کہ اس مہینے ویو آیا, اگلے مہینے آپ کو اس کے پیسے مل جانے, اور مائلیج بہت زیادہ ہے. پوری دنیا میں آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹی وی تو آپ کا اسی ایک سرٹن اس میں چل رہا ہے. سو I think کہ it has already taken over, digital has already taken over traditional media, and in the next 5 years TV would be like a side business. مین آپ کے ڈیجیٹل چینلز انہیں کے, جیو کا الگ, ARY, ہم, سنو, ABC, سب کے اپنے اپنے ڈیجیٹل چینلز سے زیادہ ریونیوز ابھی بھی. جیو کا تو خیر ابھی بھی بہت زیادہ ہے. سو جیو کی لیکن کاسٹ بھی زیادہ ہے, بٹ میں نام نہیں لوں گا, 2 ٹی وی چینلز جن کے ساتھ میرا ایکسپیرینس رہا, ان کی آرام سے کاسٹ پوری کی پوری ڈیجیٹل نکالتا ہے. So this is a big industry and it's going to take over it. فیملی ولاگنگ جو ہے اس کا بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا بچوں میں بہت زیادہ, یہ بچوں میں ان کی ٹین ایجرز جو ہیں they are very fond of it, اور وہ اس طرح کا بننا چاہتے ہیں, they try تاکہ جی ہم جلدی کوئی کوئک پیسہ جو ہے نا آنا شروع ہو جائے, ڈالرز, which is not possible in fact. اور پھر وہ اٹ از آلسو افیکٹنگ آر کلچرل نارمس, ریلیجیس نارمس, جو ہماری فیملی سسٹم ہے اس کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو اس کو کیسے مطلب روکا جا سکتا؟ روکا تو نہیں جا سکتا. اچھا, جب تک میں یہ فیصلہ نہ کر لوں کہ میں نہیں ہوں کمفرٹیبل اپنی بیگم دکھانے میں ٹی وی پہ یا اپنی سوشل میڈیا پہ, یا اپنی بہن یا کوئی بھی. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سر 10 سال ہو گئے ہیں اس انڈسٹری میں, اور میں نے جب کام کرنا شروع کیا تھا تو میں آئی واز 19 ایئرس, اور میں نے اپنی یونیورسٹی کی پہلے سیمسٹر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا. نہ میں ولاگر ہوں, نہ میرے پیچھے ابو کی کو ملے ہیں. تو میں 1800 cc کی گاڑی ہے میری, یہ میرے پاس پرانا سا موبائل ہے. کرنے کو میں بھی یہ کر سکتا ہوں جو فیملی ولاگنگ ہے, یا میں اگر سیلیبریٹی سے مل رہا ہوں تو میں کانٹینٹ بنانا شروع کر سکتا ہوں. ہمارے آپ کو پتہ اتنا سا اسلام آباد ہے, سب کو جانتے ہوتے ہیں. لیکن یہ میری ویلیو ہے میرے اندر کا کہ یار میں آئی ایم ناٹ ویری کمفرٹیبل ود دس. سو وہ تمام لوگ جو کر رہے ہیں اور وہ تمام لوگ جو کنزیوم کر رہے ہیں, آپ نے کچھ 4-5 لوگ تھے نا جنہوں نے یہ ٹرینڈ شروع کیا. اب ہر دوسرا بندہ, میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, مجھے اتنی شرمندگی ہوئی. وہ ایک بندہ کیمرہ لے کے کھڑا ہوا ہے اور بیگم اس کی پیچھے کمر کر کے کھڑی ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو ابھی فیس ریویل کرتا ہوں آپ کی بھابھی کا. اور اس کی بیگم نے جب ٹرن لیا تو اس نے وہ ہاتھوں سے چہرہ کور کیا ہوا تھا, اور نظر آ رہا تھا کہ شی واز ناٹ ویری کمفرٹیبل آن کیمرہ. اور وہ بھائی صاحب نے ویڈیو ڈالی. اور پھر ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی, میں دانیال کو بھیجوں گا ابھی, جس میں جنازہ آ رہا ہے پیچھے. اور اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, بندہ ولاگ بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ میرا بھائی فوت ہو گیا, اور میرے بھائی کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ, آپ لوگ آئے, ابھی ہم اس کو دفن کرنے جا رہے ہیں. اور ساتھ رو رہا ہے اور ساتھ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے, پیچھے لوگ کندھے پہ جنازہ لے کے آ رہے ہیں. یہ ویلیوز کا مسئلہ نہیں, یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے کہ آپ اتنے پاگل ہو گئے ہیں ویوز کے لیے اور پیسوں کے لیے. میں جو سوری میں بات پھر لمبی ہوگی, جو میں بات کر رہا تھا کہ کرنے کو ہم بھی کر سکتے تھے لیکن شارٹ کٹ نہیں چاہیے تھا. مطلب میں بھی کر لوں اور کل کو میرے پاس بھی V8 کھڑی ہوں باہر, بٹ یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور جو بچے یہ کنزیوم کر رہے ہیں, میں اب آئی ووڈ ریکویسٹ آل یور ویورز جو مائیں اور باپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے سوشل میڈیا, جو فون سب کو دیا ہوا ہے آپ نے, یوٹیوب کی سب کنزیوم کر رہے ہیں یوٹیوب کا کانٹینٹ. یوٹیوب کا ایک پیرنٹل کنٹرول کا فیچر ہوتا ہے, وہ لگائیں.
کہ آپ کا بچہ کیا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے، کیونکہ دیکھ کے نا اب سب کو نظر آتا ہے کہ ایک ABC ولاگر ہے، وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتا ہے اور اس کے اتنے سبسکرائبرز ہیں، تو مجھے بھی یہ بننا ہے۔ آپ طارق عزیز نہیں بننا چاہتے، آپ عبد القدیر خان نہیں بننا چاہتے، آپ ایون عمران خان یا آپ مریم نواز، چلو جو بھی کیا وہ شارٹ کٹ سے تو نہیں آئے، ساری زندگیاں لگا کے کسی نے مطلب بڑے ایفرٹ بڑے تو کی پلیئر ہیں پاکستان میں، حارث رؤف کو، جہانگیر ہے، بالکل، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور یہ تو چلے صرف ہیں وہ لوگ ہیں جو جن زی جن کو نہیں جانتی، مطلب عرفان جنیجو ہے، پھر ولاگر ہے وہ بھی، مورو ہے، وہ سب کوئی بندہ اپنی فیملیز نہیں دکھاتا، یوخانو تھا اس نے بھی نہیں دکھائی، بٹ کرکٹرز میں آپ اتنے لوگ ہیں جو، میں حارث رؤف کو بہت قریب سے جانتا ہوں، اس بندے نے بالکل اسکریچ سے شروع کیا اور مطلب 5-6 سال دیے۔ ہماری جنریشن کا اور خاص طور پہ جنزی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں راتوں رات ہو جائے، آج ہم یہ کریں اور کل کو پیسے آ جائیں۔ اٹ ہیپنز ان ڈیجیٹل ورلڈ، دس از وائی پیپل آر رننگ آفٹر اٹ، کہ ایک ویڈیو رات کو ڈالی، سویرے اٹھے تو وائرل ہوگی، وہ سٹار بن گئے، اور ایسے کیسز ہیں جس میں اگین میں ہماری اور آپ کی انڈسٹری کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے ساری زندگی ایفرٹ کی، جو بہت اچھا ایکٹر ہے لیکن اس کو کوئی کام نہیں دے رہا، اور ایک سوشل میڈیا سینسیشن ایک بندہ بنا راتوں رات، اس کو ہر ٹی وی چینل نے اٹھا لیا۔ ٹی وی چینل نے بھی اس لیے اٹھایا کہ مائلیج ہے، اپنی مائلیج ہے، they can sell him، بالکل، اور ہر سو وہ یہ فیملی ولاگنگ اور یہ ساری چیزیں، مطلب مجھے اس ملک میں سائبر کی پالیسی نہیں بن سکی، سوشل میڈیا کے رولز نہیں بن سکے، مجھے کسی دن پار ملی تو میں سب سے پہلے اس کی پالیسی بناؤں گا کہ یار اس قسم کا کانٹینٹ شوڈ ناٹ بی پرمیٹڈ۔ ہر چیز پہ، کرپٹو پہ فتویٰ دے دیا، ٹریڈنگ پہ فتویٰ دے دیا، اس پہ بھی دے دیں۔ اس سے سر آپ کی آنے والی جنریشن ڈیمیج ہو رہی ہے، یہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں یہ شارٹ کٹس کی طرف جائیں گے، اور یہ محنت نہیں کرتے، فوکس نہیں ہوتے، اور ہر بندہ سیلیبریٹی بننا چاہتا ہے، ہر بندہ مشہور ہونا چاہتا ہے، اس کو وہ پریولیج چاہیے جو ایک سٹارڈم کے ساتھ آتا ہے، لیکن آپ کے پاس دینے کو کیا ہے، یا واٹ آر یو آفرنگ ان ریٹرن، میرا بوتھا تے میری بیگم، بس اور فضول قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ فہد صاحب، اٹ واز اے پلیئر دیٹ یو اسپیئر یور پریشیس ٹائم فار دس انٹریکشن، اینڈ آئی ہوپ کہ اس میں جو آپ نے ٹیکنیکل باتیں کی ہیں، خاص کر ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، اور پھر یہ کچھ ینگ بچوں کے حوالے سے جو چیزیں، اور سرٹن ایریاز دیٹ یو ڈسکس اباؤٹ دا گورنمنٹ، جس میں انٹروین کر سکتی ہے یا نہیں انٹروین کر سکتی، جس سے ہم اس انڈسٹری کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، اینڈ دین پاکستانی جو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں جو اس سے ایسوسیٹیڈ ہیں، ادر دین پولیٹیکل کانٹینٹ دے آر جنریٹنگ، تاکہ ان کو بینیفٹ مل سکے۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔